سیبم مہیلا، جیسے ریت کا ٹیلا نہیں، یہ بڑے مضبوط پہاڑ، یہ چٹانیں تو جو بڑی بڑی کئی کلومیٹرز پر محیط ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی ریت کے ٹیلے سے جیسے ریت چھلکتی ہے ایسے یہ چٹانیں جو ہیں وہ چھلکیں گی، پھر اللہ ان کو چلا دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جو بڑے ٹھوس ہیں، جو زمین کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں، یہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی دست غبار ہے۔ تو یہ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے کا منظر ہے۔ تو جب یہ قیامت کے یہ عالم ہوں گے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اب وہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اب کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ جواب دیں گے لمن الملک اليوم الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اکیلے اللہ کی جو زبردست ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کے احکامات کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے، آج صرف اسی کا آرڈر چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش بخت جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ نیکیوں کے پلڑے جو ہے نا وہ یہاں پہ قرار دیا ہے۔ کوئی بڑی برادری، کوئی بڑا خاندان، کوئی بڑا جتھا، کوئی دنیا کا سوخ بڑا عہدہ، کچھ نہیں، نیکیاں۔ ان چیزوں کی دنیا میں ویلیو ہوگی، بڑی برادری کی، بڑے جتھے کی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، دنیا میں ان کا وزن ہے، آخرت میں کوئی وزن نہیں۔ آخرت میں وزن ہے تو صرف نیک اعمال کا ہے، بس۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جن کو ہم دنیا میں وزن دیتے ہیں آخرت میں کوئی وزن نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بڑا توانا، طاقتور، موٹا تازہ انسان آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں۔ وہاں پر بندہ مومن اس کے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ درخت پہ چڑھے نا، پتلی پنڈلیاں، چھوٹا قد تھا، پتلی پنڈلیاں تھی، تو صحابہ کرام مسکرا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیاں، ان کا اللہ کے ہاں مقام احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ان کا وزن زیادہ ہے۔ مومن کا بھی وزن، جب نیک عملوں کا وزن ہے تو اس کا بھی وزن کیا، اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے۔ کہتے ہیں اس کا ایک وزن، مقام، مرتبہ، وہاں نیکیوں کی وجہ سے مرتبے ملنے ہیں۔ اور یہ دنیا، اس کا اقتدار، کئی سو سال اقتدار کرنے والے وہاں قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہم بس ایک گھڑی دنیا میں رہے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ، بلکہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم صرف ایک گھڑی کے علاوہ اور زیادہ ٹھہرے ہی نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، سورہ روم ہے۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے آرڈر سے دنیا کانپتی تھی، جن کے آرڈر کو لوگ ورلڈ آرڈر سمجھتے تھے، کئی سو سال جنہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانیاں کی، اب کیا ہوگا جب اکیلا بادشاہ قیامت والے دن اللہ اس کی حکومت ہوگی تو پھر ان پر یہ کیفیت ہوگی کہ دنیا میں ان کی حکومتیں صرف ایک گھڑی تھیں، وہ طاقت جس کا نشہ تھا اب اتر چکا ہوگا۔ اقبال نے بھی کہا نا سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ تاریخ کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ یہ نشہ قوت دیکھتے نہیں کیا کچھ کرتا ہے؟ اس سیلے سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک۔ لادی ہو تو زہر حلال سے بھی بڑھ کر ہو دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ قیامت والے دن یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کے بڑے عہدے، یہ لمبا ایک عیش پسندانہ طرز زندگی قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے ایک گھڑی میں گزر گیا ہے۔
تو قیامت والے دن وزن نیک عملوں کا ہونا ہے. یہ میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ چھوٹی سی صورت ہے, یہ جھنجھوڑنے والی ہے, ہماری سوچ کو بدلنے والی. اور اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق, دوسرا مقام ہے, یہ وزن ہونا ہی ہونا ہے, یہ برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون, جن کے ہلکے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اور سورہ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, قیامت والے دن ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اگر ایک ذرائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے یا برائی ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی سامنے لے آئیں گے. قیامت کا میزان ترازو یہ برحق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں, وہ میں اور آپ پلے باندھیں, ان کو عمل میں لائیں تو اس میں بہتری آئے گی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے سما پہ بڑے ہلکے ہیں, اللہ کو بڑے پیارے ہیں, میزان میں بڑے بھاری ہیں. ہم چاہتے ہیں نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں, میزان میں بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, یہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا جی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میزان بھاری ہونے کی بات. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلام میں موجز کتنا پیارا انداز ہے, دل میں اترنے والے. 2 کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, رحمان کو بڑے پیارے, میزان میں بڑے بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا لوگوں کے سامنے, اور اس کے ایک پلڑے میں جو ہے وہ رجسٹر ہوں گے. وہ کیسے ریکارڈ کے رجسٹر ہیں, وہ آیا ای شکل ہے یا ان کی یہ ہارڈ شکل ہے, ہمیں نہیں پتا. آج کل پتہ ہے نا ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق جیسے جیسے فرشتوں نے وہ تیار کیے ہوئے ہیں, ہماری عقل میں نہیں آ سکتے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی ڈیٹا یہ آپ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے یہ اپنا میلز وغیرہ ان میں کرتے ہیں, مسئلہ نہیں. تو وہ اس طرح ان کا وجود بھی ظاہری کوئی نہیں ہے, کوئی لیکن موجود ہے. تو اللہ کے جو نظام ہے وہ تو ہماری عقل سے ماورا ہے. ایک پلڑے میں اس کے رجسٹر ان کے ڈھیر لگے ہوں گے, ایک پلڑے میں ایک بطاقہ ایک پرچی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بطاقہ وہ پرچی بھاری ہو جائے گی, اور اس میں کیا ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کلمہ ہے دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس کا بھی بڑا وزن ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمات دوسرے. باقی اور بڑے اوراد ہیں جو انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے نا وہ بھاری کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. میزان میں ترازو, اچھا اخلاق, اس کا بھی بڑا وزن ہو. اچھے اخلاق اور رویے, اچھا اخلاق نارمل حالات میں تو انسان کا اچھا ہی رہتا ہے. جب کسی سے غلطی ہوتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اخلاق کا. نارمل تو ٹھیک ہے, سلام ہے جی بس ٹھیک ہے. جب چلتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے اس نے غلطیاں کرنی ہے, نسیان ہونی ہے, پھر کیسے رویے ہیں. اگر وہ اس کا باس بن گیا ماتحت پہ کیا رویے ہیں, اگر وہ ماتحت ہے تو باس سے کیا رویہ ہے, آپ آپس میں اکٹھے کاروباری ہیں پھر کیا معاملات ہیں, رشتہ داری کر لی ہے پھر کیا معاملات, پھر پتہ چلنے ہیں کہ یہ معاملات کیسے ہیں. بہرحال ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. وہ پکڑنے پہ آئے تو کسی ایک غلطی پہ پکڑ سکتا ہے. کتنے پہلو ہیں انسان کی زندگی کے, اگر وہ پکڑنے پہ آئے نا تو اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جس سے پوچھ ہو گئی کہ یہ کیوں ہوا اس کو عذاب ہو جانا. کتنے پہلو ہیں انسان, ہر لمحہ اس کی رحمت کے ہم محتاج ہیں. اسی لیے آپ نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. تو بہرحال
نیک اعمال جس کے بھاری ہوں گے وہی من پسند زندگی میں ہوگا، جس کے ہلکے ہو گئے وہ ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے تو وہ آگ کا ذکر کر کے رو رہی تھی، جہنم کے ذکر پہ امی عائشہ رو رہی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ کون ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو ان سے محبت ہے، جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی کائنات میں واحد خاتون ہے، کہ جن کی سچائی کی گواہی رب رحمان نے دی، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ اور بیویوں کو بھی یہ عظمت ہے، انہیں بھی حاصل ہے کہ جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کروایا۔ امی عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ جبریل انہیں سلام کہا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں، لیکن جہنم کے ذکر کو ذکر کر کے رو رہی ہیں۔